محمد الوال محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد الوال محمد. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اللهم صل على محمد یہ الوال. فرمان کسی برش کا نہیں ہے، نہ یہ کسی فلسفی اور نہ ہی کسی عالم کا قول ہے، بلکہ یہ اس کا ذہن و مبارک سے نکلا ہوا الفاظ ہے جو معصوم ہے، جس کے ہر قول و فعل کی متعلق ضمانت قرآن مجید نے ان الفاظوں میں یہ رکھی ہے کہ میرے رسول تو کوئی کلام کرتا ہی نہیں بغیر وحی کے. صلوات پڑھیں محمد والے. اللهم صل على محمد الوال محمد. دوسری جگہ رسول کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ محمد تو سوائے رسول کے کچھ نہیں ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد چاہے جب چاہے جہاں اور جو بھی کلام کریں گے بے حیثیت رسول کے کریں گے. حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ نہیں ارشاد ہو رہا ہے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اللهم صل على محمد الوال محمد. جب ہم اس حیثیت سے غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول کل ہے اور فاطمہ ان کا جز ہے. کل اور جز میں جو رشتہ ہوتا ہے اسے کون نہیں جانتا. یاد رکھیے، جز کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب اسے کل سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے تو کل میں نقص پیدا ہو جاتا ہے. دوسری بات قابل توجہ یہ ہے کہ جز میں کل کے سارے صفات پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک روٹی کو لے لیجئے. جو ذائقہ پوری روٹی کا ہوگا بالکل وہی مزہ اس کے ٹکڑے کا بھی ہوگا. چونکہ جناب سیدہ رسول کا جز ہے، اس لیے ماننا پڑے گا کہ جو صفات پیغمبر اسلام میں ہوں گے ان صفات کا معصومہ عالم میں بھی ہونا لازمی قرار پاتا ہے. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد الوال محمد. تاریخ گواہ ہے کہ قبل بعثت رسول اسلام کی جو نمایاں ترین اور اولین صفت ابھر کر سامنے آئی وہ ان کی صداقت یعنی سچائی تھی. بھلا ان کی صداقت میں کسی کلام کو سکتا ہے جسے دشمن بھی صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے. کیا کہنا حضرت کی صداقت کا کہ دشمن اپنی زبان سے آپ کی سچائی کا مضبوط ثبوت دے جاؤ اور دیکھو اپنے کو رضوان جتر ہرگیز نہ بتانا بلکہ یہ کہنا کہ میں حسنین کا درزی ہوں. ادھر حسنین کی بھیگی ہوئی پلکوں سے آنسو گرنے بھی نہ پائے تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. فضا نے پوچھا کون؟ جواب آیا حسنین کا درزی، ان کا لباس سی کر لایا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے. اللهم صل على محمد الوال. یہ تھی شہزادی جن کی صداقت کا مضبوط ترین ثبوت اس عظیم ترین واقعے سے ملتا ہے. سوچنے کا مقام ہے کہ جس گھر کی غلامی رضوان جسر کے کرے بھلا اس کی عظمتیں سوائے خدا کے اور کون سمجھ سکتا ہے. کیا کہنا اس
ذات اقدس کا، جس کے لیے اشرف الانبیاء ارشاد فرمائے کہ فاطمہ میری شریک رسالت ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ قدرت نے اپنے حبیب ہی کو موجز نما نہیں بنایا، بلکہ سید عالم کو بھی موجز نمائی کی۔ تاریخ شاہد ہے کہ اگر رسول خدا کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے ہوئے تو فاطمہ زہرا کی کثرت عبادت نے آسمان سے ستارہ اپنے در پر اتروا لیا۔ سبق پڑھے عزیزان گرامی، جو مولا حسین کے اتنے فضائل ہیں ان کے مصائب بھی بہت ہیں۔ عزیزان گرامی، سال بھر سے جس کا انتظار تھا وہ دن آ گیا، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ عزیزان گرامی، مظلوم کا ماتم کرنے کے لیے فقط آپ ہی فرش پر نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ جس پیاسے کی صف ازا ہے اس کی دکھیاری ماں بھی اس فرش پر تشریف لائی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جناب سیدہ کے لال کی مجلس ہے۔ شاہزادی ہم سب کو بڑی آس بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ نکال تو جتنے آنسو آنکھ میں ہیں، ایسا نہ ہو کہ شاہزادی مایوس ہو کر اس مجلس سے اٹھے، کیونکہ مجلس حسین نام ہے جناب سیدہ کے دلی ارمان کا۔ اس کا ہلکا سا انداز ایک واقعے سے ہو سکتا ہے۔ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جو بھی امام حسین کی مجلس میں روتا ہے وہ جناب سیدہ پر احسان کرتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ وہ عزاداروں کی اعانت فرماتی ہیں۔ واقعہ سنیے اور امام حسین کی مجلس کی اہمیت کا اندازہ کیجیے۔ صاحب حضور مومنین تحریر فرماتے ہیں کہ نجف اشرف میں ایک مومن رہتا تھا۔ ہر سال جب محرم آتا تھا تو دل و جان سے عزاداریاں امام مظلوم میں مصروف ہو جاتا تھا۔ ایک سال خدمت عزا کے لیے اس کے پاس کسی آدمی کا کوئی انتظام نہ ہو سکا اور فلک پر محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ ہر طرف حسین حسین کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اس آدمی نے پوری رات جاگ اور تڑپ کر کاٹی۔ کبھی امام باڑے میں جا کر دعا کرتا کہ اے میرے مظلوم آقا، میں نے ہر چیز تلاش کی مگر کوئی مجھے نہ ملا، انتظام عزا کے لیے نہ مل سکا۔ میں تنہا ہوں اور امیدوار ہوں کہ کوئی خادم اپنی مجلس کے لیے بھیج دے۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ وہ آدمی نہایت مایوس امام باڑے میں گیا اور ارادہ کیا کہ جو کچھ ہو سکے انتظام کر لیں۔ اچانک دیکھا کہ ایک بیوی آئی۔ اس نے پوچھا آپ کون؟ اس نے فرمایا سنا ہے کہ تو تنہا ہے اور انتظام عزا نہ ہونے سے بہت بے چین اور پریشان ہے۔ میں تیرے عزا خانے کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ یہاں تک کہ مجلس کا وقت ہو گیا، عزا خانے میں بیویاں آنا شروع ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بیوی عزاداروں کی خدمت میں دل و جان سے مصروف ہیں۔ خود اپنے ہاتھ سے ایک ایک کے سامنے ٹھنڈا پانی رکھتی ہیں اور فرماتی ہیں اے بیوی، ٹھنڈا پانی شوق سے نوش کیجیے، مگر یہ گزارش ہے کہ اپنے آقا حسین اور ان کے بچوں کی پیاس کو نہ بھولیے۔ الغرض 9 محرم تک وہ معظمہ رو کر دل و جان سے عزا کے کاموں میں مصروف رہی۔ جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ان بیویوں نے اپنا گریبان چاک کیا، منہ پر خاک ملی اور اس طرح تڑپ اور چیخ کر رونے لگی جیسے کوئی ماں اپنے جوان فرزند کے جنازے پر روتی ہے۔ میں نے تعجب سے پوچھا اے بیوی، آپ اس قدر بلک کر اور ہائے میرا لال کہہ کر کیوں رو رہی ہیں؟ کیا آپ کا کوئی جوان فرزند مر گیا ہے؟ آج روزے عاشور
ہے اگر رونا ہی ہے تو جی بھر کر حسین مجنون کی مصیبتوں پر رو لیجیے. ذرا سوچیے تو اپنی شہزادی جناب سیدہ اور زینب ام کلثوم جن کے سب طفل و جوان کربلا کی دہکتی ہوئی زمین پر 3 روز کے بھوکے پیاسے شہید کر ڈالے گئے. اسی اسنا میں گھر میں تعزیہ اٹھنے کی الوداعی مجلس شروع ہوئی. حدیث خوان نے رخصت امام پڑھنا شروع کی. جب اس کی زبان سے یہ کلمے نکلے کہ افسوس آقا حسین کے سر کو کاٹ کر ظالموں نے نیزے کی انی پر بلند کیا اور بہن زینب کی ان کی لاش پر رونے نہ دیا. اس پر قیامت یہ ہے کہ بھائی کا سر خون سے تر کر کے بہن کا دکھاتے ہوئے کربلا سے شام تک لے گئے. یہ سن کر ان معصومہ نے ہاتھ سینے پر مار کر ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی. جب ان معصومہ کو غش سے افاقہ ہوا تو مجلس ہو چکی تھی اور ایام عزا بھی ختم ہو چکے تھے. انہوں نے جب رخصت کی اجازت تو مانگی تو میں نے ان کی خدمت گزارش کا محنت تانا اپنی حیثیت بھر لا کر پیش کرنا چاہا. ان بیوی نے پہلے میری طرف نظریں اٹھا کر دیکھا، پھر سسکیاں بھرتے ہوئے کربلا کی طرف رخ کر کے آواز دی، اے حسین، دیکھتا ہوں تمہاری خدمت کی اجرت دی جا رہی ہے. یہ کلام سنتے ہی میں نے گھبرا کر دست بستک عرض کی، اے معصومہ آپ کون ہیں؟ انہیں فرمایا نام کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا میری خدمت سے مطمئن نہیں ہو؟ میں نے کہا آپ کی قسم ہے مظلوم کربلا کی جس کی خدمت میں اپنی کوئی کمی نہ اٹھا رکھی، بتائیے آپ کون ہیں؟ جواب ملا، اے عزادار، اگر تو مزید ہے تو سن، جس کی مجلسوں کی تو شودائی ہے میں اسی کی ماں ہوں. انشاءاللہ بروز حشر تجھے داخل بہشت کروں گی. معصومہ کی زبان سے حسین کی ماں سنتے ہی میں دوڑی کی پیروں پر گر پڑی، مگر وہ نظروں سے غائب ہو گئی. میرا دل چاہتا ہے کہ ہاتھ جوڑ کر شہزادی سے پوچھوں کہ شہزادی اس مومنہ کی مدد کے لیے تو آپ اس کے عزا خانے میں پہنچ گئی. ارے اس وقت کہاں تھی جب خیمے میں آگ لگائی جا رہی تھی، جناب زینب تنہا بیمار بھتیجے کو شولوں سے باہر لا رہی تھی. ارے اس وقت کہاں تھی جب جناب زینب کی پشت پر کوڑے لگائے جا رہے تھے، بازوؤں میں رسی باندھی جا رہی تھی، سکینہ کو تماچے لگائے جا رہے تھے. ارے آپ کو اپنے پردے کا مرتے دم تک کتنا خیال تھا، مگر آپ کی بہو بیٹیاں سر برہنہ کر دی گئی. ان کو وارثوں کی لاش کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا، پھر انہیں کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کے بھرے دربار تک نامحرم کے درمیان تشریح کیا گیا. اس کے بعد سال بھر تک تنگ و تاریخ قید خانہ کی ٹوٹی ہوئی فضا میں قید کر دیا گیا. یہ ہے قیامت خیز مصیبت جن کے تصور سے دماغ کی رگیں پھٹنے لگتی ہیں. خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ جس پر پڑی انہوں نے کیوں کر برداشت کیا اور پھر بھی زندہ رہی. شاید کلیجہ چھلنی ہو کر ناسور ہو گیا تھا.